خاموش رہے تے تھوڑی دیر بعد حضور نے فرمایا میں فاطمہ دا نکاح اپنے علی نال پڑھاواں گا۔ دونوں دوڑے، خوشخبری مبارک ہوئے، حضور فرمایا فاطمہ دا نکاح علی نال کراں گا۔ حضرت علی سوچن لگ گئے میرے کول تے اننے پیسے ہی کوئی نہیں تے چاجدہ گھر بھی تے چلے وچ چار دن اگ بلدی وی۔ حضور نے کس پیار نال فرمایا ہر بندہ سوچدا ہے بچی اتھے دیواں جتھے کوٹھی ہوئے، بنگلہ ہوئے، کار ہوئے، پراڈو ہوئے، پجارو ہوئے، فارچونر ہوئے، بڑی بڑی لمبی گڈی ہوئے، افسر ہوئے، کلمہ بالکل آندا نہ ہوئے، نماز پڑھدا نہ ہوئے، کتا گھر وچ رکھے ہوئے، اے ساڈی چاہیس ہے اور نماز دے نیڑے نہ ونجے۔ اے کدی نہیں تو پوچھا با کلمہ آندے ہی کہ نہیں، نماز آندی، اے پوچھدا ہے انگلینڈ دا ویزا ہے یا باہر گیا نا بچہ امریکہ ہوندا ہے۔ واہ، حضور دے غلام بن دے، قیامت والے دن حضور کہے گا تو تے امریکہ دا غلام سا ہے، میری غلامی دی آئیں دے گا بگیندا رہے، تیرا کی خیال سی بے چار دے گا میں خوش ہو جانا ہے، کھا کے آپ غریب کولے لے کے کھلے رہے، آپ ہاتھ پال کے گھر ٹر گئے ہوں۔ واہ واہ، تیرے عشق تے قربان جاواں، کھا گئے آپ، پکائیاں بھی آپ تے کھا دیاں۔ چلو مشہوری تو ہو گئی ہے نا، باقی خیر ہے۔ میرے بھی ذرا سوچتے صحیح نا، اللہ دے محبوب دی چیس کی ہے۔ حضرت علی نو بلایا، ارشاد فرمایا علی تیرے کو حق مہر دا انتظام ہے یا کوئی نہ؟ عرض کی تھی حضور ایک سرائے لگ دی تو بڑی مہنگی ہے، حکم دیو بیچاواں۔ آپ نے نہیں پوچھیا گھر وچ برتن ہے نیا کوئی نہ، بیٹیاں ہے نیا کوئی نہ، صندوق ہے نیا، صندوق نہیں تو کی کہتے ہیں بیکسے ہیں، ٹیچی کیس، سبحان اللہ، ڈنر سیٹ، واٹر سیٹ، ٹی سیٹ، ساری زندگی سیٹ کٹھا کردہ آپن سیٹ ہی رہا تے سیٹ تے اتھے ہی ہونا سو جدو کہندے نے اتھے والے مردے دا منہ قبلے وال کر دے تے تھلے والے پوچھ دے نو تو ویکھیو سیٹ ہوئے، او کہندا جی آ ہن سیٹ ہوئے، ساری زندگی سیٹ لے لے کے بھی سیٹ۔ میرے آقا نے کھیساں دا مطالبہ نہیں فرمایا، رضائیاں تے تلائیاں دا مطالبہ نہیں فرمایا، چار پائیاں دا مطالبہ نہیں فرمایا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ علی حق مہر دا انتظام کر، میں تیرا فاطمہ نال نکاح پڑھاواں گا۔ حضرت علی نے زرا لئی بازار چلے گئے، سخیاں دے بادشاہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ملاقات ہو گئی۔ پوچھیا بھائی علی خیر نال اج بازار آئے ہو؟ فرمایا حضرت فاطمہ نال حضور میرا نکاح پڑھان گے، زرا ویچن آیا، حق مہر دے پیسے ہو جان۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ نے فرمایا علی زرا مینوں دے دیو، پیسے میرے کولو لے لو۔ 400 درم دیتے، زرا لے لئی، جدو پیسے دے دیتے فرمایا علی تسی تے ویچ دیتی، اور پیسے بھی لے جاؤ، زرا میری طرفو تحفہ لے جاؤ، تحفہ لے جاؤ۔ اور تحفے جو واپسی نہیں آندی، اسی نیوندرہ دینے نا 100 لکھ منڈیا کاپی دے، آپ پائنہ کو لوڑ 200 لینا ہے، 500 دے آیا لکھ تھے 1000 لینا ہے۔ سبحان اللہ، رسمہ سکھا لیاں، کام ہندوان لے اور عاشق حضور دے، اور سبحان اللہ کیا کمال ہے، کام ہندوان سکھا لے۔
ہیں بھائی نعرے حسین دے لاندے کم یزید علیہ کر دے کیا عجیب معاملہ ہے سوچو سوچو رمضان المبارک دا تیسرا جمعہ ہے آج شیر جرار دی گل سن رہے ہو حیدر کرار صاحب ذوالفقار کملی والے دا سچا یار واپس آیا حضور ویکھیا علی بڑا خوش ہے فرمایا علی بڑے خوش ہو زرا ویچن گئے سو فرمایا ہاں ہاں آقا جی حضرت عثمان نے خرید لے لی پیسے بھی دے دیتے زرا تحفے وچ دے دیتی حضور نے کیا فرمایا فرمایا آج دے بعد عثمان دا کوئی عمل عثمان نو نقصان نہیں دے گا ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم آج دے بعد عثمان دا کوئی عمل عثمان نو نقصان نہیں دے گا تے نقصان ہمیشہ برا عمل ہی دیندا ہے نیکی والا عمل تے بندے نو فائدہ ہی دیندا ہے حضور نے کیا فرمایا اللہ ساری زندگی عثمان کو لو برا عمل نہیں کرے گا فرمایا علی ایک باری گھر چلے جاؤ تھوڑی دیر بعد آ جانا میرے آقا علیہ السلام نے عصر دی نماز پڑھائی سید عائشہ طیب عائشہ طاہر عائشہ کائنات مومنہ دی ماں عائشہ اگر میں ماں دی گل نہ کرنا نا انصافی ہوگی حضرت عائشہ دی وفات بھی رمضان ہے ہائی ملکا ملک صداقت دی صدیق دی صاحبزادی قسم خدا دی تائی پاک رسول دے گھر وچ آئی ہائی پاک رسول دے دادی قسم خدا دی ککھ جنہ نہیں کر سکتی اے ٹولی ابن سبا دی قسم خدا دی انصر و پتر حلالی نہیں جڑا قدر نہیں کردہ ماں دی قسم حضرت عائشہ فرما دیا نے فاطمہ آٹا گن رہی سی حضور نے فرمایا فاطمہ آٹا گننا چھوڑ دے آٹے والے ہاتھ دھو لے عورت کی تھی ابا حضور کی ہویا فرمایا پتر نماز دا وقت ہو جائے پڑھن وچ دیر نہیں کرنی چاہی دی بندہ فوت ہو جائے دفن وچ دیر نہیں کرنی چاہی دی بیٹی جوان ہو جائے نکاح وچ دیر نہیں کرنی چاہی دی بیٹی میں نو اطلاع ملی ہے اللہ دا حکم ہے دل تے نہیں کردہ فاطمہ تینوں میں اپنے تو کدی جدا کردہ پر فاطمہ میں اللہ دا حکم پورا کرنا ہے سید عرض کر دیا نے ابا حضور میرے ہتھاں دی پکی ہوئی روٹی تے کھا لو آٹا تے گنیا پہ آئے آٹا تے گنیا پہ ابا روٹی تے گڑی دیر لگنی ہے روٹی کھا لو حضور نے فرمایا دھیاں ہمیشہ باپ دے گھر نہیں رہندیاں مہمان ہوندیاں نے اٹھ بیٹی تو روٹی پکاون وچ انی دیر کریں گی میری امت سال دیر کر دے گی سیدہ فرما دیا نے میں آٹے والے ہاتھ دھوتے حضور نے فرمایا تیری امی عائشہ روٹیاں پکائے گی حضرت عائشہ نے میں نو کپڑے پوائے حضور مغرب دی نماز پڑھ کے تشریف لے کے آئے خطبہ نکاح خود ارشاد فرمایا اور اس دے بعد اپنی بیٹی دے سر تے پیار دا ہاتھ پھیرن لگے ام سلمہ دی زبان وچوں نکل گیا کاش آج حضرت فاطمہ دی اماں خدیجہ زندہ ہوندی تے فاطمہ دی شادی دی رونقاں ہور ہوندیاں میرے نبی دے پرانے زخم تازہ ہو گئے پرانیاں سنگتاں یاد آ گئیاں میرے آقا دی ہچکیاں نکل گئیاں سسکیاں بن گئیاں حضور اننے روئے یہ آپ دے رخسار مبارک تر ہو گئے
آپ دی مبارک داڑھی تر ہو گئی. آپ نے فرمایا ام سلمہ کس خوشی دے موقع تے خدیجہ یاد دوا دیتی ہے. خدیجہ کانت ما کانت, خدیجہ تے خدیجہ ہی سی. لوگ مینو پتھر مار دے سن, خدیجہ مینو دلاسے دیندی سی. لوگ مینو زخمی کر دیندے سن, خدیجہ اپنا دوپٹہ پھاڑ کے مینو پٹیاں بندی سی. خدیجہ تے خدیجہ ہی سی. اپنی بیٹی نو سینے نہ لایا. کیا ارشاد فرمایا فاطمہ 5 وقت پابندی نال نماز پڑھنا. 5 وقت پابندی نال پتر نماز پڑھنا. رمضان آوے تے روزے رکھنا. گھر والا گھر نہ ہوئے عزت دی حفاظت کرنا. میری بیٹی چکی چلانا قرآن پڑھنا. میری بیٹی برتن دھونا قرآن پڑھنا. میری بیٹی جھاڑو دینا قرآن پڑھنا. میری بیٹی روٹی پکانا قرآن پڑھنا. میری بیٹی قرآن دا دامن نہ چھوڑ لو. میں تینو خوشخبری دینا وا, اللہ قیامت والے دن تمام ایمان والیاں عورتاں دا جنت دے اندر تینو سردار بنائے گا. اللہ سیدۃ النساء اہل الجنہ, تمام جنتی عورتاں دی سردار. تمام جنتی عورتاں دی او بولو سردار. کیا کمال ہے. علی تمام جنتی صوفیاء دے سردار, اور پتر جنتی جوانہ دے سردار, اور جنت جونے ہی جوان نے. بڑھا بابا تو رہنا ہی کوئی نہیں, بابے عبدالعزیز ہی جوان ہی ہونا ہے. ماشاءاللہ جتنے میرے بابے بیٹھے نے ماشاءاللہ نہ جوان ہونا ہے. لیکن اتھے جوش خروش والا کام نہیں ہونا, بس جوان ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. اور سبحان اللہ ماں جنتی عورتاں دی سردار. اچھی آکو سبحان اللہ. میرے آقا نو حضرت علی تے کنا اعتماد, فرمایا گھر چلا جاؤں, تیری امانت تیرے گھر پہنچ جائے گی. نکاح پڑھان دے بعد میں منو فرمایا فاطمہ نو چھوڑو. اٹھتے نہیں نہیں, گھوڑے تے نہیں نہیں, اور سواری تے ہے ہی نہیں سی. نہ بس نہ کار نہ ٹرک, یا اٹھ سی یا گھوڑا سی. فرمایا من فاطمہ نو پیدل لے کے جانا, کل میری امت دا غریب تنگ نہ ہوئے. کل میری امت دا غریب بینک کو لو قرضے لے کے مقروض نہ ہو ونجے, وت ساری زندگی سود لاندا لوے بینک جان چھڑ دئی. کئیاں دیاں زمیناں پلج ہویاں پیاں, نام میں نہیں لیندہ, تو انہوں پتہ ہے. سمجھ آئی. ہاں اے نہیں جان چھڑدا. اس نے کہا میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں, کمبل مجھے. میری امت دا غریب تنگ نہ ہوئے. دو جہان دے سردار دی بیٹی, امام الانبیاء دی بیٹی, سید الانبیاء دی بیٹی, طٰہٰ دے تاج والے دی بیٹی, والضحیٰ دے چہرے والے دی بیٹی, واللیل دیاں زلفاں والے دی بیٹی, میرے ویر مزمل دی کملی والے دی بیٹی. سوچو تے صحیح پیدل چل رہی ہے. میں کہنا فرشتے بھی حضرت فاطمہ دے پیراں تھلے پر بچھاندے ہون گے. دستک ہوئی, دستک دروازہ لکڑی دا چھوٹا جا دستک ہوئی. حضرت علی کے اندر من دق الباب, دروازہ کھٹکان والا کون؟ ام ایمن کہہ دیا نے علی دروازہ کھول, تیری امانت تیرے گھر پہنچ گئی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ نے حضرت علی نے سنگت نے بان دی کمال کر دی تھی. فاقے بڑے آئے, کدی اپنے ابا حضور دے سامنے خامن دا شکوہ نہیں کیتا. کدی ایک بار یہ تھوڑی بالی کوڑی کوڑی بات ہو گئی تھی, یا رسول اللہ علی میرے نال غصے ہوئے, میں پوچھ لینا. اللہ کیا پیار ہے. اس لئے مسجد نبی کچی سی,
غصے تو ضرور خاوند دا حق ہے، لیکن منان واسطے مسجد نبی دے فرش تے ہی لیٹ گئے تے چہرے دے مٹی لگ گئی تے نبی علیہ السلام تشریف لے، آپ نے زور دا فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی دے باپ اٹھ، کیوں فاطمہ نال غصے ہنس پہ؟ عرض کی تھی حضور معافی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، من آزاہا فقد آزانی، آئندہ فاطمہ نو تکلیف نہ دینا، جنہیں فاطمہ نو تکلیف دیتی انہیں میں نو تکلیف دیتی۔ بھوک سہ جانا یہ بھی تو تکلیف ہے نا، 4 دن چولہے چاگ نہ بلنا یہ بھی تو تکلیف ہے نا، لیکن سیدہ فاطمہ حضور کو لائیاں، عرض کی تھی ابا حضور حضرت علی دے میں گھر بیٹھے تھی، مشورہ ہوئے، اب میں خیر دا مشورہ، عرض کی مشورہ یہ ہوئے بھئی مال غنیمت کافی مال ہے، اب بکریاں کو 5 سانو جدے ہو دودھ ہو جائے گا، ساڑھے ذرا دن سوکھے ہو جان گے۔ آپ سلم دی اکھا جو آنسو آ گئے، فرمایا نا فاطمہ یتیمہ دا مال ہے، میں تینوں نہیں دے سکتا۔ حضور نو چھالے دکھا رہی ہیں، چھالے، باپ ہے باپ، اور اس باپ دے قدمہ تے اللہ نے سارا کچھ قربان کر دیتا۔ میں کہنا جنت حضور دی قدمہ دے خاک تے قربان، چھالے دیکھے۔ ابا جی کوئی نکرانی رکھ دے ہو، آوے کو نا آ چکی چلا جلا چھالے پہ گئے، ساڑیاں بیویاں دوندیاں ہی نہیں کپڑے، بندے نو دو دیندیاں نے کپڑا نہیں دوندیاں۔ حضور نے فرمایا نا بیٹی نکرانی رکھ کے کی کرنی، پتر خود کام کاج کریا کر، اللہ تیرا کم کاج عبادت چ لکھ دیندے۔ میری بیٹی نکرانی دنیا تے کم آئے گی، میں تسبیح دسنا اے دنیا آخرت تے کم آئے گی۔ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے دویں ہتھوں تے پھونک کے سارے جسم تے پھیر لیا کر بیٹی، تیری اللہ قبر بھی جنت دا باغ بنا دے گا۔ کرمالیاں تھیاں کا معاف کر دیاں، تو کڑمے لوگ ہیں، کڑمے بد نصیب، شہرہ میں عموماً معمول ہے، جڑا اللہ دے چلو خیر سادہ علاقہ ہے لاہور، 12 بجے تو بولے اٹھنا ہی کسے نہیں، تے میاں صاحب بیچارے 11 بجے اکھی ملدے ملدے منہ تے پانی انہاں بھی نہیں مارنا، فوراً نان چنے والی ریڑھی تے دیں یار بیگم اٹھ گئی تو ناراض نہ ہو جائے۔ کیا کمال ہے، توجہ ہے۔ ماما بہنا بیٹیاں بھی آئیں نے، اللہ پاک نے عورت نو بڑا مقام دیتا ہے، لیکن اپنے مقام نو انہیں پہچانے نہیں۔ عورت ٹشو پیپر بن گئی ہے، ٹشو، ایک چاہ دا کاپو دی مشہوری وستے عورت، ایک کپڑے دی ٹاکی او دی مشہوری وستے، وہ ساڑی بیٹی ہے۔ حضور نے فرمایا سی بیٹی بیٹی ہوندی ہے چاہے کافر دی کیا نہ ہوئے، اے عورت نمائش واسطے سی، اے تے پردے واسطے سی۔ اللہ دے نبی فرمایا جنہ پردہ زیادہ عورت کرے گی انہ اللہ پاک اس تے زیادہ راضی ہوئے گا۔ حتیٰ کہ عورت اگر گھر دے سینج نماز پڑھے زیادہ ثواب، برآمدج پڑھے اس تو زیادہ ثواب، گٹھج پڑھے اس تو زیادہ ثواب، کمرج پڑھے اس تو زیادہ ثواب، کمرے دے کونج پڑھے سب تو زیادہ ثواب۔ کیوں؟ جمیں جمیں پردہ بڑھدا جائے گا انہیں ثواب بڑھدا جائے گا۔ میرا عنوان نہیں، میرا عنوان تے آج حضرت علی دا پیار ہے کہ حضور حضرت علی نل پیار کر دن، حضرت علی حضور نل پیار کر دن۔ حدیبیہ دا مقام سارے مشرک کٹھے ہو گئے، شرطاں اوکھیاں بڑیاں، انہاں گئے جڑا لکھیا دے ہاذا کاتب علی محمد الرسول اللہ، اے اوہ معاہدہ صلح حدیبیہ دا جس نو محمد الرسول اللہ نے لکھوایا ہے، اے محمد الرسول اللہ، رسول اللہ مٹا دیو، محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضور نے فرمایا علی آ جاؤ، لکھیا بھی تسی مٹاؤ بھی۔
ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گیا آقا جی آپ دے ادب وچ کدی فرق نہ آوے آپ دے احترام وچ کدی فرق نہ آوے علی نے محمد رسول اللہ لکھے علی دی زندگی ختم تے ہو سکدی ہے پر رسول اللہ مٹا نہیں سکدا میں کہنا جنگل دا شیر کسی کو نہیں ڈردا اللہ دا شیر بھی کسی کو نہیں ڈردا بولو اللہ دا شیر بھی کسی تو ڈردا ہے نا 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 عمر بن ود غزوہ خندق دے موقع تے انہیں چھال ماری گھوڑا انہیں چھلانگ لائی تے